سال کا عرصہ بیت گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دنیا میں آئے، زمانہ دور جاہلیت میں آئے، ہر طرف تباہی و بربادی کا دورہ تھا، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا لوگ اس کو اتنا ہی عزت احترام سے دیکھتے، غریبوں کو ستانا اور مشکلات پیدا کرنا عرب کی یہ گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں حالات سنگین ہیں، ادھر مشرکین مکہ دندناتے پھر رہے ہیں، ادھر غربا لوگ، غریب لوگ کسی آنے والے کی طلب میں ہیں، یہ ایسا آنے والا ہے، کوئی ایک مسیحا آئے گا، ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے چھڑا کر لے کر جائے گا۔ یہ اسی وقت سے ان کو تمنا تھی کہ اسی طرح پوری دنیا قریش مکہ کی جانب متوجہ ہوئی کہ یہاں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا جائے۔ ان نازک، مشکل اور کٹھن حالات میں پوری دنیا جب عرب کی جانب متوجہ ہوئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کر آئے۔ اس سے پہلے ابرہہ نام کا ایک شخص بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا اور پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ تھے کہ جب ابرہہ آ جائے گا سب کا کام مکمل کر دے گا۔ تو ابرہہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے یمن سے ہاتھیوں کو لے کر، اپنے فوج کو لے کر وہاں سے نکلا۔ اب اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، لوگوں کے اندر ایک امید جاگی کہ کوئی ہمیں آئے گا اور ہمیں ان ظالموں کے پنجوں سے چھڑا لے جائے گا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور محدثین کا قانون یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ اگر یہ معجزہ ہو تو بات مانی جائے گی۔ محدثین کی اصطلاح میں محدثین ان کو کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، جن کا کام حدیث پڑھانا، لکھنا، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، انہیں محدث کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اصطلاح میں اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ چند واقعوں کو دکھا دیتا ہے، اسے بھی معجزہ کہتے ہیں۔ اب یمن کے قریب ایک بادشاہ تھا، وہ مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ، جو اس زمانے کے اہل حق لوگ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سے کہا کہ ہم مشرک ہیں، ہم خدا کو نہیں پوجتے، تم بھی خدا کو نہ پوجو، تم دوسروں کو پوجو۔ تو اس زمانے کے اہل حق نصارہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، انہوں نے کبھی اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے ایک بڑی طویل خندق کھودی اور اس کھود کر آگ جلایا اور تقریباً 20,000 نصارہ یہودیوں کو اس آگ میں جلا دیا، اور کسی طریقے سے 2 آدمی بچ کر اس بادشاہ کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور یہ 2 شخص نکل کر جا کر قیصر روم، یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، اسے جا کر ساری تفصیلات سمجھائے اور ان سے کہا کہ یہ مشرک بادشاہ ہے،
یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یہود و نصارہ عیسائی کو خندق کھود کر بیک وقت 2000 نصارہ کو جلا دیا، آپ ان سے اس کا انتقام لیجیے۔ اب قیصر روم نے حبشہ کا بادشاہ جو تھا اسے خط لکھا، یہ بھی نصرانی بادشاہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ اب اس نے جیسے اس کے پاس خط پہنچا، اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک کا نام ارباد اور دوسرے کا نام ابرہہ، اور ان سے کہا کہ آپ جا کر انتقام لیجئے اور ملک یمن نے حمیر کا جو قبضہ ہے اسے چھڑا کر لے کر آئیے۔ اب یہ دونوں شخص بہت سارا ساز و سامان لے کر ارباد اور ابرہہ اس یمن میں آئے، اور یمن پر جو حمیر کا قبضہ تھا، لڑائی ہوئی، سنسار کی لڑائی ہوئی، مارتے گئے اور اس بادشاہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اب یہ ملک حمیر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ان دونوں میں ارباد اور ابرہہ میں لڑائی ہوئی، پھر ارباد مقتول ہو گیا، ابرہہ جیت گیا۔ اب حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اب ابرہہ نے سوچا کہ میں ایک ایسا اونچا بڑا شاندار کلیسا بناؤں گا، اس سے لوگ دور دور سے یہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یمن میں رہتے ہوئے لوگ کیوں عرب جا کر حج کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایسا عبادت خانہ کنیسہ بنا جائے، پورے لوگ یہاں آ کر عبادت کریں۔ اب اس نے جا کر بادشاہ سے اجازت مانگی، بادشاہ نے اسے تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کے بادشاہ، اب وہ بڑا کنیسہ تیار ہو گیا، اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی اس کے اوپر چلا جاتا، نیچے کوئی کھڑا ہے یا نہ کھڑا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو بہت بڑا بنا دیا، اور علن اعلان یہ کر دیا کہ یمن کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان حج بیت اللہ کے لیے نہ جائیں۔ اگرچہ اس وقت عرب میں بت پرستی کا وجود آ چکا تھا، بیت اللہ میں بتیں رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے دین ابراہیمی پر جو چل رہے تھے، ان کے دلوں میں اس کا خوف تھا، ان کے دلوں میں دین ابراہیمی کی محبت پیوست تھی۔ ان کے 2 قبیلے عدنان اور قحطان میں یہ غصے کی لہر دوڑی کہ ہم کبھی بھی یہاں سے لوگوں کو وہاں جانے نہ دیں گے، پہلے جو لوگ کعبۃ اللہ شریف کی جانب آ کر حج عمرہ کر رہے تھے ویسے ہی کریں گے۔ اب جب وہ بنا کر تیار ہو گیا کنیسہ، اس میں ابرہہ ہیرے جواہرات اور بڑی بڑی جو مشہور چیزیں تھیں اس میں لگایا، اعلان کر دیا کہ کوئی نہ جائیں۔ اب قریش کے لوگ یا وہیں رہنے والے کوئی لوگ یہ کیے کہ سب سے پہلے جا کر اس کنیسہ میں گندگی کر کر آ گئے، اور دوسری روایت میں لکھا ہے کہ کسی نے جا کر آگ سلگایا، جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان اس کے کلیسا کو پہنچا۔ اب ابرہہ نے یہ نیت کیا کہ میں مسلمانوں کے قریش کے کعبہ کو این سے این بجا دوں گا۔ یہ تیاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بادشاہ حبشہ کا جو تھا اسے خط لکھا کہ میں جا کر کعبہ کو ڈھا کر آ رہا ہوں۔ اب اس زمانے میں ابرہہ کا بہت چرچا تھا کہ یہ جہاں جاتا ہے کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس جو ہی خط پہنچا تو بادشاہ حبشہ کا بادشاہ 8 یا 9 ہاتھی دیا، اس میں جو وفادار ہاتھی بادشاہ کا تھا اس کا نام محمود تھا، وہ محمود ہاتھی کو لے کر دیا اور کہا کہ ان ہاتھیوں کے پیروں میں تم زنجیریں باندھ دینا،
چین باندھ دینا اور ہاتھیوں کو ہانک دینا، کعبہ نیچے گر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب یہ ابرہہ بہت ساری کوشش کرتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے یمن سے نکلا۔ اب جیسے ہی یمن سے نکلا، یمن میں یہ قبیلہ اس کا مخالف ہو گیا، انہوں نے ابرہہ کو وہاں جانے نہ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ کسی اور کوئی اور منظر دنیا کے سامنے لانا تھا۔ ان مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ ابرہہ سامنے آ گیا۔ اب سامنے آتے آتے بالکل قریب تھا کہ یہ بادشاہ مل گیا، نفیل بن حبیب، اس نے بھی ان کا مقابلہ کیا، سارے لوگوں کو مار دیا اور ان کو روک لیا کہ ہمیں یہ مکے کے راستے بتائے، تو لے کر سامنے بڑھ رہا تھا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ابرہہ مکے کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ پہلے سے ہی ایک بت خانہ لات کو بہت بڑا بنا کر رکھے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ابرہہ آ کر اگر اسے ڈھائے گا ہمارے بت خانے کو، ہم اس سے لڑیں گے، اگر وہ ہمارے بت خانے کو نہیں ڈھائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابرہہ ان کے پاس آیا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بت خانے کو نہیں ڈھائیں گے۔ تو قبیلہ ثقیف طائف کے لوگوں نے ایک شخص کو بھیجا، ابو العار کو، کہ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ابرہہ اس کی مدد سے مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا اور 200 اونٹ جو اس میں قبضہ کر لیا، اور ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ مکے میں یہ بتاؤ کہ ابرہہ آ رہا ہے اور آ کر مکہ کو ڈھا دے گا۔ وقت کم ہے، میں بات کو شارٹ کٹ بتا دوں کہ میں مکے کو ڈھا دوں۔ عبد المطلب کے پاس سے پہلے بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے ان کے پاس گئے، ان تمام نے کہا کہ عبد المطلب کے پاس بھیج دو۔ عبد المطلب کے پاس وہ سفیر آیا، سفیر ساری چیزیں بتایا کہ ہم آپ سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبے کو ڈھا دیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ سفیر کے ساتھ ساتھ عبد المطلب بھی ابرہہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی عبد المطلب آئے، ابرہہ ان کے اکرام میں کھڑا ہو گیا اور ان کو بٹھایا، بات چیت کی اور سفیر سے کہا کیا تم نے وہ تمام تفصیلات بتا دی؟ عبد المطلب نے کہا ہاں بتا دی، میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا آپ نے میرے جو 200 اونٹ کو دیا ہے مجھے آپ اسے دے دیجئے، میں چلا جاؤں گا۔ ابرہہ نے کہا میں نے یہ سوچا تھا آپ کا کعبہ جو ہے میں اسے ڈھا رہا ہوں، آپ اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کیونکہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا تھا، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی، مسلمان مایوس ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں یہ اونٹ لے لوں گا، یہ کعبہ جو بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا پروردگار اللہ خوب دیکھ لے گا۔ اب یہ اونٹ لے کر واپس آئے اور مکہ المکرمہ کے پاس جا کر لوگوں کو جمع کیے اور خوب رو کر اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما، ہمیں تقویت پہنچا، اے اللہ ہم کمزور ہیں۔ اپنی عاجزی بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہوئے عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ آپ پہاڑ کے دامنوں میں چلے جائیں۔ پھر صبح جب ہوئی ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا۔ اب جیسے ہی مکہ المکرمہ کے قریب تھا کہ قریب ہے حملہ ہو جائے، وہ بادشاہ جو نفیل بن حبیب کو پکڑا تھا اس نے جا کر پہلا ہاتھی جو محمود تھا
اس کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ یہ بلد امین ہے، یہ امانت کا شہر ہے، یہ اللہ کا شہر ہے، جہاں سے تو آیا ہے واپس چلا جا۔ اب وہ حاجی وہیں بیٹھ جاتا ہے، اسے مشرق کی جانب لیتے ہیں تو چلتا ہے، دائیں جانب لیتے ہیں چلتا ہے، تینوں سمت میں چلتا ہے۔ اب جب کعبے کی جانب سے پھیرنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑے بڑے سنکل سے، بڑے بڑے اوزار سے، بڑے بڑے چینوں سے مارا جاتا ہے، پھر بھی تیار نہ ہوتا۔ اسی درمیان میں دریا کے کنارے سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوٹے پرندے جسے ابابیل کہا جاتا ہے، تین تین کنکریاں اپنی چونچوں میں، ایک چونچ میں لیتے ہوئے، دو پیروں میں دباتے ہوئے آسمان کی جانب آ گئے۔ جیسا ہی لشکر دیکھا کہ پرندے آسمان پر منڈلا رہے ہیں، جب ایک کنکرا کسی پر پڑتا ہے، ریوالور کی گولی وہ کام نہیں کرتی، وہ کنکر کام کر دیتا ہے، انسان کا بھیجا باہر نکل جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جب لشکر نے ایسے واقعے کو دیکھا تو حملہ ہونے سے پہلے ہی بھاگ چل پڑے۔ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ ان کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، ان کو ذلیل و رسوا کر کر بھیجنا ہے۔ اب جب یہ منظر دیکھے لوگ منتشر ہو گئے، الگ ہونے لگے۔ 8 ہاتھی تھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ ایک ہاتھی تھا جو نہ جا سکا، جیسے ہی اس کے اوپر وہ کنکر پڑا، اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہ بری طریقے سے مارا گیا۔ جتنے لشکر میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، ان تمام پر کنکر پڑ چکا تھا، اس جگہ تو نہیں مر سکے۔ وقفہ وقفہ سے جس شخص پر بھی، تمام شخص جو لڑنے کے لیے آئے تھے، ان تمام پر کنکر گر گیا تھا، وہ بری طریقے سے مارے گئے۔ ابرہہ اس کو فی الفور موت نہیں دی گئی، اسے تڑپا تڑپا کر مارنا تھا، اسے عبرتی سزا بنانا تھا، اس کے اوپر بھی کنکر پڑا تھا، لیکن اس کی موت تاخیر سے آئی۔ کیوں تاخیر سے آئی؟ کہ اس کا ایک ایک عضو گلنے کے لیے، سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور اس کو یمن لے کر بھیجا گیا اور یہ بری طریقے سے انتقال ہو گیا۔ اب جو یہ واقعہ ہوا، ایک جانب تو مسلمان عرب کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، اپنوں کو جتنا زیادہ جس کے مال ہے، غریبوں کو ستانا، راستوں میں جانے والوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا، حاملہ عورتوں کو ان کے حمل کو چیر دینا، تلوار سے کام کرتے تھے، گویا کہ غریب کا وجود ہی مٹا چکے تھے۔ ایک طرف مظلوم طبقہ ہے، دوسری طرف ابرہہ کا ایسا چلا جانا، گویا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، جو مسلمان تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جو مظلوم زدہ لوگ تھے، ان کے دل میں یہ امید جاگی کہ کوئی ایک ایسا آنے والا ہے، ہمیں ان کے ظلم کے پنجوں سے نکالا جائے گا۔ یہ واقعہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیش آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 سال پہلے یہ واقعہ پیدا ہوا، واقعہ ہوا۔ اب مسلمانوں کے دل میں تھوڑی سی امید جاگی کہ کوئی ہمارا خیر خواہ آئے گا، کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، ہم کو ان عرب کے جو جہالت بھری ہوئی ہے ان سے نکالے گا۔ آخر کار اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان عرب کی دعاؤں کو، ان غربا کی دعاؤں کو سنتے ہوئے 500 کتابوں میں مختلف اقوال لکھے گئے ہیں، 570 پر 1 عیسوی یا 570 پر 70 میں آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے یہ باتیں بتائی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے کیا حقیقت میں تمام آسمان کے ستارے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ آپ کی پھوپھی ان ستاروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے والد کا کیا رخصت میں کیا انتقال ہوا، دادا عبد المطلب نے آپ کو کیا ساتھ دیا، رضاعت کا کیا واقعہ تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ تھا، شق صدر کا کیا واقعہ تھا، انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات اس مہینے میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ جو کچھ یہ جو واقعہ انقلاب بپا ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے لوگوں کے دلوں میں ایک نیک امید جاگی، کوئی ہمارا خیر خواہ آنے والا ہے، کوئی غریبوں کو بچانے والا آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات